بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پر نور پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خالق کائنات کے کرم سے ہم اس پروگرام میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے امام کائنات کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن کا تزکیہ فرمایا، جن کے معلم اور مربی مصطفیٰ ہیں، جو میرے آقا کریم کے زیر سایہ جنہوں نے تربیت حاصل کی، اس آقا کے زیر سایہ جو یزکیہم کی شان والے آقا ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے پاک ہوں گے وہ اصحاب رسول جن کی تربیت دربار مصطفیٰ میں ہوئی۔ اصحاب رسول کی عظمت کے حوالے سے ان اشعار سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے پیارے نبی کے یاروں سے، اور صدیق و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر۔ صدیق و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، اور ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے، ہے مرتبے ان کے سب سے بڑے، جو بدر و احد میں جا کر لڑے، دنیا میں تجلی پھیلی ہے واللہ انہی مہپاروں سے، اور ادنا سا اشارہ جس کو کیا سر اس کا قدم پر آ کے گرا، کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ رنگ بری تلواروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے پیارے نبی کے یاروں سے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ وہی صحابی رسول ہیں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات کا ہر شخص کریم آقا کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، آقا کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، آقا کا ذکر ہو جائے تو حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، جب وہ صحابی دربار مصطفیٰ میں آتے تو میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھتا، میرے آقا مسکرانا شروع کر دیتے، اور ہر بندہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کو مرحبا کہتا ہے۔ اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، جب وہ دربار مصطفیٰ میں آتے تو میرے آقا فرماتے مرحبا اے میرے غلام، اللہ کا نبی تجھے خوش آمدید کہتا ہے۔ وہ کون صحابی ہیں؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت، جن کے سامنے لاکھوں طلباء نے ذہنی تلمذ طے کیا، اور بڑے بڑے مساجد، بڑے بڑے مسلک اور بڑے بڑے ممبروں پر ان کے پڑے ہوئے جو شاگرد ہیں وہ مسند علم پر جلوہ فرما ہیں، اور کریم آقا کا خاص کرم ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم سے ہے، یعنی وہ بہترین لوگ جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ جلوہ فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بلا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ کا جو پچھلا پروگرام ہوا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، پوری دنیا سے ٹیلی فون آئے، یقین کریں آج بھی میں اسی نشے میں ہوں۔ کیا حسین ذکر ہے، اور ذکر کیوں نہ حسین ہو کہ کریم آقا ان کا ذکر کر کے خود میرے آقا خوش ہوتے تھے، اور وہ دعاؤں کا مرکز تھے۔ میرے آقا نے ان کے لیے بے تحاشا دعائیں انہیں عطا فرمائیں، اور صرف انہیں نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کو جنتی قرار دیا۔ میں چاہوں گا جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں، پھر اختتام کیا، وہیں سے آگے سیدنا عمار بن یاسر کا ذکر آپ جاری فرمائیں۔ بسم اللہ جی، کیا فرمائیں گے؟ حامداً و مصلیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کی جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، اللہ اکبر، جس انداز میں انہوں نے تکالیف کا سامنا کیا، جس انداز میں شہادتیں پائیں،
اللہ اکبر، آپ نے، آپ کے بھائی نے، آپ کی والدہ نے، آپ کے والد ماجد نے بلکہ شہادت کا دروازہ آپ کی والدہ نے کھولا۔ واہ واہ، اسلام میں راہ حق میں پہلی شہادت پہلی شہادت، واہ واہ، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ ان کی قربانیاں اور ان کی شہادتیں، ان کا اصرار، ان کی استقامت، ان کا صبر، یہ دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے اللہ کہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بار بار فرماتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان میں سے ہر ایک جنتی ہے۔ بے شک، کیوں فرماتا ہے کہ جہنم کو ان سے دور رکھا جائے گا؟ کیوں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مرضی کریں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے؟ کیوں انہیں حق کا معیار قرار دیا ہے؟ فرمایا ان کا دامن تھام لوگ، اگر ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے یاران مصطفیٰ لائے ہیں، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، جیسے یہ صحابہ لائے ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو چنے ہوئے لوگ تھے، جو پاکیزہ لوگ تھے، جن کے قلب و روح کے اندر خدا اور رسول کی محبت اور طہارت اور پاکیزگی بس چکی تھی۔ انہیں سبحان اللہ، منتخب کیا گیا حضور کی نوکری کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی خدمت کے لیے، بے شک، بے شک، شجر اسلام کی آبیاری کے لیے، واہ واہ واہ، حق کے بول بالے کے لیے، پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے صحابہ کی جماعت کو اللہ نے منتخب کیا۔ مسند الفردوس میں امام دہلوی نے وہ روایت نقل کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی ولذلك اختارهم وجعلهم اصحابی فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله کبیر۔ کیا بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کے دل دیکھے، انہیں جانچا، پرکھا، کھٹکھٹایا، آزمایا، ناپا، تولا، واہ 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 واہ، باوجود ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں سے گزارا اور دیکھا تو فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کے بعد میرے صحابہ کے سے بڑھ کر کسی کے دل کو تقویٰ کا حامل اور تقویٰ کا مرکز نہیں پایا، اللہ اس وجہ سے انہیں منتخب کیا اور میرا صحابی بنا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منتخب کیا اور صحابی بنا دیا۔ اب یہ جملے بتا رہے ہیں، جی، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حضور کا صحابی بنا ہے وہ براہ راست اللہ کے انتخاب سے بنا ہے، اللہ اکبر، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ کسی صحابی کے ایمان اخلاص میں شک کرے یا ان پر اعتراض کرے، اللہ اکبر، طعن و تشنیع کرے، جی، آپ نے گزشتہ پروگرام میں ایک حدیث شریف جامع ترمذی کی سنائی تھی، جی مفتی صاحب، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، جو صحابہ کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، جو اللہ کو اذیت دے گا وہ اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرض یہ سید، کر رہا ہوں جی، کہ یہ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں، اور وہ مقبول ہوئیں اور مشکور ہوئیں اللہ رسول کی بارگاہ میں، اس لیے ان کے لیے ان انعامات کا اعلان کیا گیا۔ ایک انعام نہیں، جی، میں ان صحابہ کرام کے لیے جو انعامات ہیں اگر گنوانا شروع کریں نا تو کئی پروگرام درکار ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو وہاں بھی قدرت کی رحمت کا دریا بھی تھمنے کا نام نہیں لیتا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، انعامات ذکر کرتا ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم سبحان اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، یہ حضرت عمار بن یاسر واہ واہ واہ، اور آل یاسر، سبحان اللہ، یہ حضرت صہیب، یہ حضرت خباب، یہ حضرت بلال، یہ حضرت سلمان، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ بڑا بلند، واولئک هم الفائزون، یہ کامیاب، یبشرهم ربهم برحمہ، میں رحمت کا اعلان کرتا ہوں، میں جنت کا اعلان کرتا ہوں، سبحان جنت اللہ، کی سربدی نعمتوں کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنے انعامات اعلان کرنے کے بعد بھی فرمایا ان اللہ عنده اجر عظیم، کیا کہیں، ابھی تو جو اللہ کے ہاں ان سبحان کے لیے اجر عظیم ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی، یہ سارے راستے ناظرین محترم جو سارے راستے نکلے ہیں یہ اوذو فی سبیلی کے راستے سے نکلے ہیں۔
اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، ترجمہ کیا تھا. میں آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 13 ہے. خالق کائنات نے صحابہ رسول کی عظمت کو بیان کیا، ان کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. فرمایا لوگو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی صحابہ رسول ایمان لائے. تو قَالُوا نُؤْمِنُ، آگے سے وہ کہتے تھے كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، کہ ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ معاذ اللہ ایمان لے کے آئے. تو خالق کائنات نے دیکھیں اعتراض منافقین نے کیا، تو رب کائنات نے صحابہ رسول کی جانب سے جواب دیا. فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. فرمایا تم بے خبردار، تم بے وقوف ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ صحابہ رسول کا مقام کیا ہے، ان کے ایمان کی بلندی کیا ہے. مفتی صاحب کی بات کر رہے تھے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اسی آیت سے جو بریک پر جانے سے پہلے میں نے پڑھی. ٹھیک. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا واہ واہ واہ، وجاہدوا فی سبیل. سبحان اللہ، سبحان ایمان لائے، جی، ہجرت کی، اور راہ خدا میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی سابقین اولین میں لائے، اللہ اکبر. اور پھر اس ایمان کا درجہ یہ گزشتہ پروگرام میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، فاتح خیبر، بت شکن، داماد مصطفیٰ، سبحان اللہ، کرم اللہ وجہہ الکریم، بے شک. ان کی روایت نقل کی تھی، مرفوع روایت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی تو راوی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کی ہڈیوں کے اندر بھی ایمان بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایمان کا یہ معیار. اور پھر ہجرت کی، آپ کی ہجرت مدینہ تک اکثریت کا موقف یہ ہے کہ آپ مکہ المکرمہ کے اندر ہی واہ واہ، دربار مصطفیٰ میں رہ کر اذیتوں کا سامنا کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے. بعض لوگوں نے لکھا جی، کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن اکثریت کا موقف یہ ہے کہ آپ حبشہ کی طرف نہیں گئے تھے، آپ مکہ میں ہی رہے. اللہ اکبر. اور پھر ہجرت کا شرف جو آپ نے پایا وہ ہجرت مدینہ کا شرف پایا. واہ واہ. مفتی صاحب اس میں یہ بھی بات آتی ہے نا جی کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ہجرت حبشہ نہیں کی، وہ سخت دور بھی آپ نے سرکار کی صحبت میں گزارا. اسی لیے واہ واہ. کہتے ہیں نا، اسی اللہ لیے کہتے اکبر. ہیں کہ یہ تو اور شرف کی بات ہے، اور شرف کی بات ہے. اللہ یہ اکبر. اور اعزاز کی بات ہے کہ ہجرت کی اجازت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی جن کے بارے میں میرے آقا دیکھتے تھے کہ یار یہ بہت کمزور اور نحیف لوگ ہیں، یہ کب تک ظلم سہتے رہیں گے. سرکار پھر فرماتے تھے کہ جہاں موقع ملتا ہے ذرا چلے جاؤ. جی، لیکن یہ ادھر ہی رہے، تو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں رہنا ہی تو اصل امتحان تھا، اللہ اکبر. یہی تو اصل قربانی تھی. تو آپ وہاں رہے. اور پھر ہجرت مدینہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے جو پہلا دستہ، پہلا گروہ 6 نفوس قدسیہ پر مشتمل جو ہجرت کر کے گئے تھے، اس کے اندر حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد مخزومی، حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت بلال حبشی، واہ واہ. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کے اندر یہ 6 لوگوں میں آپ شامل ہیں. ہجرت کر کے آپ تشریف لائے قباء کے اندر، قباء کی بستی میں، سبحان اور اللہ. وہاں قبیلہ بنو عامر بن عوف، وہاں آپ تشریف فرما ہوئے. اور اسی قبیلے کے حضرت مبشر بن عبد المنذر، انہوں نے آپ کو اپنا مہمان ٹھہرایا، آپ کی میزبانی کی، خاطر مدارات کی، آپ کی خدمت کی. آپ قباء کی بستی میں قبیلہ بنو عامر بن عوف کے درمیان اس وقت تک تشریف فرما رہے جب تک کہ تاجدار مدینہ کی آمد نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قباء میں ہی تشریف لائے. جی، آپ نے ہی قباء ہی کو پہلے شرف بخشا، اور قبیلہ بنو عامر بن عوف نے ہی آپ کو ویلکم کیا. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، اور وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد تاریخ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے، مسجد قباء، مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس کی بنیادیں اٹھائیں، تعمیر شروع فرمائی. جی،
تو جو اس وقت حضور کے غلام تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی اور انصار سب مل کر مسجد بنا رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ چونکہ بڑے دراز قد اور طاقتور اور توانا اور وجیح شخص تھے، تو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت اور توانائی عطا کی تھی، اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ دربار رسالت کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، مشن نبوت میں آپ حصہ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ہر کام کے اندر بڑھ چڑھ کر فرنٹ لائن پہ نظر آتے تھے۔ جی تو آپ کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اور مستدرک کے امام حاکم کی روایت تو یہ ہے، امام حاکم نے مستدرک میں، کہ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے جو پتھر تھے وہ سارے کے سارے حضرت عمار بن یاسر نے اکٹھے کیے تھے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، یہ اعزاز بہت بڑا۔ یہ اعزاز بہت بڑا۔ اور پھر کہا کہ مسجد قباء شریف کی تعمیر کا جو اکثر کام تھا وہ بھی حضرت عمار بن یاسر نے کیا۔ واہ واہ، صحابہ اکرام معاونت فرماتے رہے، کیا کہنے، کیا لیکن حضرت عمار بن یاسر، اور پھر یہ اس بات سے بھی نظر آتا ہے، اس بات میں حقیقت اور حقانیت اور صداقت، کہ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی بستی سے اترے اور مدینہ شریف میں تشریف لائے اور وہاں نزول اجلال فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ نے قیام فرمایا، سبحان اللہ، وہاں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ واہ واہ، بڑی لطف کی بات ہے، مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر کا آغاز ہوا تو صحابہ اکرام بھی حصہ لے رہے تھے، اور خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس فزیکلی واہ واہ، مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ سرکار خود پتھر اٹھاتے تھے، اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہاتھ جوڑتے، واہ 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 واہ، روتے، سبحان اللہ، درخواست کرتے، آقا ہم خدام، ہم نوکر، جی، ہم آپ کے چاہنے والے، ہم غلام، کام کرنے والے اتنے موجود جو ہیں، تو آپ تشریف فرما ہوں اور دیکھتے جائیں اور ہدایات دیتے جائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہ، فرمایا جس طرح تمہیں رب کی بارگاہ سے اجر کی ضرورت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کی واہ بارگاہ واہ سے واہ، اجر کی مفتی صاحب، ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود وہ اشعار بھی پڑھتے تھے، جی جی، آپ وہ ہم نے سنایا، لیکن میں اس وقت جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں حضرت عمار بن یاسر کی کیفیت یہ تھی کہ دوڑ دوڑ کے اور بڑھ چڑھ کر لوگ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے تھے، حضرت عمار بن یاسر دو دو اٹھا کے لاتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا جذبہ، کیا سبحان جذبہ اللہ، تھا۔ واہ واہ واہ، اور وہاں حضرت عمار بن یاسر کی زبان پر جملے پتہ کیا ہوتے تھے، رجز کیا پڑھتے تھے، یعنی کام کرتے ہوئے جس طرح جوان جاتے ہیں جناب، بھاگ رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، اینٹیں لا رہے ہیں، گارا جو چیزیں ہیں کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اشعار یہ پڑھتے تھے، نحن المسلمون نبنی المساجد۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یہ جملہ امت کے لیے بہت بڑا درس اور بہت بڑا پیغام ہے، اور پورا پیکج ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، نحن المسلمون نبنی المساجد۔ بے شک، حضرت عمار بن یاسر کہتے تھے بھائی ہم مسلمان ہیں، جی، حضور کے غلام ہیں، اور ہم مسجدیں بناتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ مسلمان جہاں بھی جاتا ہے، نبی رحمت قباء میں پہنچے مسجد بنائی، پہلا کام، مدینہ شریف میں آئے مسجد بنائی، سبحان اللہ، اصحاب کہف کا مزار جب تدفین ہوئی تو ساتھ مسجد بنائی۔ واہ واہ، یہ اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے۔ حضور داتا صاحب لاہور تشریف لائے تو مسجد بنائی، خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا تو مسجد بنائی۔ جی، جس اللہ کے ولی، بزرگ، جس نبی، جس صحابی، تابعی کو جہاں جانے کا موقع ملا ڈیرا لگایا تو اللہ کا گھر بنایا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اب صرف اپنا گھر، اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ، اپنے محلات تعمیر کرنے میں نہیں لگے رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا تھا، جی، سمجھ آئی آپ؟ واہ واہ، اتنی قربانیوں کے باوجود واہ واہ واہ، آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا گھر بنایا آخر میں، اور حضرت عمار بن یاسر کو دکھانے کے لیے لے گئے کہ آؤ ذرا میرا گھر دیکھو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود بھی بڑے فقیہ اور جلیل القدر صحابی اور زاہد صحابی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور کے مدرسے کے طالب علم اور حضور کے خادم خاص، وہ بھی پڑھنے پڑھانے والے، لیکن گھر بنایا جس طرح بھی بنا لیا، کوشش سے دکھانے کے لیے لے گئے نا۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے دیکھ کے کہا سخت چیز بنائی ہے اور لمبی امید باندھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیا پیغام دیا جو یہ جو بات ہے نا، سبحان اللہ۔ آج کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گی۔ جی دنیا اس کے آج ہمارے گھر کے سامنے اگر بالکل مین دروازے کے سامنے مسجد بن رہی ہو نا، اور اس مسجد کے لیے ہمارے پاس 100 روپے 50 روپے نہیں ہوتے اور دیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، اور سامنے ہمارا بنگلہ ہماری کوٹھی دنوں میں تعمیر ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، لینٹر پہ لینٹر ڈلتا جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ آج مسلمان کی بلکہ کیفیت اور المیہ حالت یہ ہے کہ اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں مسجد بنی ہو تو وہاں لوگ قریب گھر لینا پسند نہیں کرتے معاذ اللہ۔ اگر قریب والا جو گھر ہوتا ہے وہ سستا ملتا ہے، سستا یعنی ملتا ہے کہ قرب مسجد ہے۔ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ اور مفتی صاحب یہاں کیونکہ یہ مساجد کے حوالے سے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے، اگر میرے آقا چاہتے اس دن اعلان کرتے، صحابہ کس طرح اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے۔ سیدنا سلمان علیہ السلام نے مسجد کا حکم دیا، چاہے وہ ٹیکے لگا کے جنات کو حکم دیا آپ نے، لیکن کریم آقا خود گارا اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ بالکل، واہ واہ واہ، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے سارا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ بتانا تھا کہ یہ تو نبوت کا کام ہے، واہ واہ، اس کے اندر بے شمار باتیں ہیں۔ اب ایک تو یہ آج جو مسجد سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، اللہ نہ کرے وہ پھر جنت سے اتنا ہی دور ہوگا۔ ایسے مفتی صاحب جو مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں کرتا۔ جی، یہاں تو ایک کسی شخص نے گھر بنایا تھا اور اپنے پیر و مرشد کو لے کے آیا اور کہا جی میرا گھر دیکھ جائیں۔ تو انہوں نے آئے اور وزٹ کرتے ہوئے ایک روشن دان دیکھا تو کہا یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی یہ وینٹیلیشن کے لیے، صحیح، تاکہ روشنی اور ہوا کا اہتمام ہو جائے۔ فرمایا بندہ خدا اگر تو یہ نیت کرتا کہ یہاں سے اذان کی آواز آ جائے اللہ اکبر، تو روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، تیری یہ نیت عبادت بن جاتی۔ واہ واہ، لوگ گھر قریب لیتے تھے، ہم مسجد میں جانا آسان ہو، اذان کی آواز آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب مزید اس پہ بات کریں گے، اور مفتی صاحب کی گفتگو کا حاصل یہ ہے ناظرین محترم کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے وہ ادھر دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوتا ہے، ادھر جنت میں رب کائنات اس کا گھر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہ فریش ون لایا فش تلاپیا 100% امپورٹڈ آرگینک فش جس کی نگہداشت ماہرین کی زیر نگرانی ہمارے اپنے فارمز پہ کی جاتی ہے۔ فش تلاپیا میں موجود پروٹینز اومیگا 3 اور اومیگا 6، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای نہ صرف آپ کی غذائی ضروریات کو پورا کرے بلکہ آپ کو ملے غذائیت سے بھرپور ذائقے دار فش۔ آج ہی اپنے قریبی فریش ون آؤٹ لیٹ تشریف لائیں یا گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے کال کریں 021-111-00162 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ حسین پروگرام الحمدللہ آپ اس میں شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، اور حسین گفتگو ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کا نور یقین کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب جب بات کرتے ہیں اور عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے، وہ صحابی کیا کہنے جنہیں تکلیف ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرتے۔ واہ واہ، کریم آقا علیہ السلام جسے پیار کرتے ہیں، جس کی پوری آل کو جنت کی خوشخبری دی، اور کریم آقا علیہ السلام نے جب انہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اگر ان پر گرد لگ جاتی قربان جاؤں، کیا کہنے، کیا عظمت ہے، گرد ان کے جسم پر آتی، کپڑوں پہ آتی تو میرے آقا علیہ السلام اس کی گرد کو صاف فرماتے۔ کیسے عظمت رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جس طرح سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اگر سوتے تو جگانے مصطفیٰ آتے،
جناب خوراک دینے کے لیے مصطفیٰ آتے، اگر وہ روٹھ جاتے تو منانے مصطفیٰ آتے۔ تو اسی طرح اگر ان کے کپڑے پہ گرد لگا تو کریم آقا، جب سیدنا علی شیخ خدا کے کپڑوں پہ ایک مرتبہ جب گرد لگی تھی تو کریم آقا نے جھاڑ کے کہا تھا، ابو تراب کہا تھا نا، یاد ہے نا ناظرین محترم؟ تو کریم آقا نے جس طرح حضرت علی شیخ خدا کے کپڑوں کو جھاڑا تھا اور ابو تراب کا لقب عطا کیا تھا، ان کے کپڑوں پر جب گرد لگی تو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات، اور میں تو اس جملے سے آگے ہی نہیں نکل پا رہا کہ نحن المسلمون نبن المساجد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، دو آیتیں مسلسل ہیں یکے بعد دیگرے۔ فرمایا مشرکوں کا کام نہیں ہے مسجد تعمیر کرنا، مسجد تعمیر کرنا اہل ایمان کا کام ہے۔ جی تو اب جو بندہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے، خود بناتا ہے، تعمیر میں حصہ لیتا ہے، محبت سے شریک ہوتا ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اللہ، اس بات کی گارنٹی ہے وہ صاحب ایمان۔ اور جو ایمان والا ہو کر اگر تعمیر میں حصہ نہیں لیتا تو اس کے اندر شرکیہ اعمال میں سے ایک عمل داخل ہو گیا۔ اس کو غور کرنا چاہیے، اپنی خبر کرنی چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء کرام کے واقعات مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے اس لیے موجود ہیں کہ بھائی یہ کسی صرف مولوی کا کام نہیں ہے، صرف خادم مسجد کا کام نہیں ہے کہ تم تنخواہ دے کے فری ہو جاؤ اور پھر آ کے اس پر روب جھاڑتے رہو کہ صفیں سیدھی کیوں نہیں کی، ٹوٹیاں صاف کیوں نہیں ہوئی، واش روم کیوں نہیں صاف ہوئے۔ یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، کبھی آ کے خود بھی اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں صفائی کر لیا کریں، اللہ، کبھی خود بھی ہاتھ لگایا کریں اور صفائی۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، جی جی، اور مفسر قرآن ہیں، خزائن العرفان کی صورت میں عظیم تفسیر دی ہے، جامع تفسیر۔ تو کوئی بندہ ان سے ملنے کے لیے آیا مسجد میں، اور اس نے کہا جی میں نے سید صاحب کو ملنا ہے۔ تو کہا کہ جی حجرے میں بیٹھے، میں بلا کے دیتا ہوں۔ قمیص اتاری ہوئی تھی، دستار رکھی ہوئی تھی، ہاتھ میں پائپ پکڑا ہوا تھا، مسجد دھو رہے تھے، اللہ، مسجد دھو رہے تھے۔ واہ واہ واہ، وہ بندہ حجرے میں جا کے بیٹھ گیا، کام کمپلیٹ کرنے کے بعد جا کے وضو کیا، لباس پہنا، دستار سجائی، حجرے سے دوسری طرف سے داخل ہو کر اس کے سامنے مصلی پر آ کے بیٹھ کے کہا مجھے ہی نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ایسے ایسے بزرگ جنہوں نے مسجد اور مدرسے کی واش رومز کی صفائی رات کی تنہائی میں اٹھ کے کیا کرتے تھے کہ یہاں رسول اللہ کے مہمان رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ایک اور معاشرتی المیہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آج ہم نے اپنے والدین ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک ہی طریقہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، ہم کسی شادی حال کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں کل خانے کی محفل رکھتے ہیں، یا وہاں جو ہے وہ 40واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، لنگر پکائیں گے، صحیح، دیگیں چڑھائیں گے، قورمے اور بریانیاں، اور اعزاء و اقربا کو اکٹھا کر کے کھا کے چلے گئے۔ اللہ کے گھر کے تو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ کے ایک تو حال مسجد سے نکل کر شادی حال میں آ گئے ٹھیک، کہ یہاں بغیر وضو کے، جوتے پہنے ہوئے، مرد و زن کا اختلاط، دنیا کی باتیں اکٹھی ہو کر سگریٹ نوشی ہو رہی ہوتی ہے، سگریٹ نوشی۔ کاش یہ کام پہلے مسجدوں میں ہوتا تھا، کاش امت دوبارہ لوٹ آئے اللہ کے گھر کی طرف۔ واہ واہ، وہاں جائیں گے تو وضو کر کے جائیں گے، وہاں جائیں گے اعتکاف کی نیت کر کے جائیں گے، جی، اللہ کے گھر میں بیٹھیں مفتی گے۔ صاحب ہم بھی لوٹتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر، یہ ساری چیزوں کا ثواب اور اجر الگ سے ملے گا، صحیح، اس کا ثواب اور اجر۔ اور پھر مسجد میں ماں باپ کے لیے، مرنے والوں کے لیے سال ثواب کا سب سے بہترین جو ذریعہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اکبر، بے تو شک، بجائے یہ کام کرنے کے آپ بریانی اور قورمے کھلانے کے صدقہ جاریہ کریں، بے شک، مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، وہاں جا کے کوئی چیز لگوائیں تاکہ آپ کے ماں باپ کو صبح قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے۔ بے شک، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جامع جملہ اسی لیے دیا تھا، اور صحیح، پھر انداز جوش و جذبہ اور اثار اور محبت اور خلوص کا عالم یہ ہے کہ دوسرے ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، آپ دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی نا جب،
جی یہ کیفیت اور ماحول دیکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور بلا کے خود اپنے دست نبوت سے گرد صاف کرتے ہوئے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ واہ واہ واہ، آپ نے آدھی بات سنائی تھی، دوسری جان کے میرے لیے چھوڑی تھی. جی مفتی صاحب. تو گرد صاف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہائے عمار. ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا نے زندہ صحت مند طاقتور توانا اپنے غلام کو سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، سامنے کھڑے ہیں، جی اور کیا کہا؟ ہائے عمار. ہائے عمار کہہ کے فرمایا اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اللہ اکبر صحیح اللہ بخاری اکبر، کی حدیث. اللہ اکبر. اس کے ساتھ دو واقعات اور ایڈ کر لیجئے، پھر میں اس کا نتیجہ نکالتا ہوں. طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ اسی ماحول کے اندر جب آپ اینٹیں اٹھا رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے، تو خود والنٹیئرلی جا کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، میری پشت پہ لا دو ذرا سامان. اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا آپ وہ صحابہ کرام جتنی اینٹیں ہوتے، پتھر ہوتے، ان کی صحت دیکھ کر، جوانی دیکھ کر ان کی پشت پہ لاد دیتے زیادہ سے زیادہ. ایک دفعہ کسی نے زیادہ بوجھ لاد دیا تو کہا کہ ہائے اتنا بوجھ، چلا اٹھے کہ یہ بوجھ تو عمار کو مار ڈالے گا. ٹھیک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. پہلے بھی عرض کر چکے تھے آقا یہ وہ میرے اثار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ بوجھ لاد دیتے. صحیح ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے اونٹیں اتروائیں اور اترار کر پھینک دی، اور یہاں بھی فرمایا افسوس ابن سمیہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اللہ یہ ایک شام جب لڑائی چل رہی تھی تو ایک شام آپ بیٹھے اور آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، چند گھونٹ پیے، اور پی کے پتہ ہے کیا فرمایا حضرت عمار نے؟ کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عمار تیرے حلق میں جو آخری گھونٹ اترے گا وہ دودھ کا ہوگا. اللہ اکبر. خوراک تک بیان کر دی. خوراک تک بیان کر دی. واہ واہ واہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یہ بخاری کی حدیث ہیں. اب اس کے بعد بھی جو کہا کہ ایک باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا، کوئی شخص یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم نہیں تھا، حضور کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، کل کا علم صرف اللہ جانتا ہے، تو میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ بخاری کی ان روایات کو کہاں لگاؤ گے؟ ایک بات نہیں، ایک موقع نہیں. جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر کل کی نہیں، قیامت کی صبح تک کی خبریں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. واہ 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 سبحان اللہ. جو روایت آپ اسی نوعیت کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، احد پر جب سوار ہوئے، یہ بھی بخاری میں. مفتی صاحب یہ ذرا بیان فرما دیں ذرا. بخاری میں کے اندر ہے. ٹھیک. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، واہ واہ واہ. یہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے، اور جب احد پر چڑھنے لگے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھا، پھر فاروق اعظم سرکار نے فرمایا آگے چلو، غلاموں کو فرمایا چلو بھائی چلو. حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی وہ چڑھ گئے، پتھر اپنی جگہ پر سٹیل ہے. کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میرے نبی نے قدم اٹھایا، احد کے سینے پر ٹکایا ہاں تو سبحان احد اللہ. وجد میں آیا، کیا کہنے. سبحان اللہ. جھومنے لگا محبت میں. جی اب جی. اس کو پتہ لگ گیا کہ مقصود کائنات ہستی کے قدم آ گئے ہیں میرے سینے اللہ پر. احد وجد کرنے لگا تو میرے نبی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا اس وقت احد، احد ٹھہر جا. جی. اب خطاب کس کو ہے؟ پتھر کو. کون کون سی باتیں، علم کس چیز کا نام ہے، عرفان کس چیز کا نام ہے، معرفت. اگر ذات مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کی معرفت کسی کو نہیں ہوئی تو وہ عالم کس بات کا ہے؟ اللہ اکبر. جس کو پتھر کو خطاب کر رہے ہیں، اور پتھر سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور حکم مان بھی رہا ہے، مان بھی رہے. واہ عمل واہ بھی کر رہا واہ ہے. واہ واہ. اس وہ تو احد ٹھہر جا، فوراً ٹھہر گیا، فوراً ٹھہر گیا، ایک لمحہ تاخیر نہیں کی. میرے نبی نے فرمایا تو جانتا ہے فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. اب وہ دو شہید کس کو کہا تھا حضور نے؟ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، یہ تو ٹھیک ہے، حضور اللہ کے نبی ہیں، صدیق اکبر ہیں، دو شہید ہیں، عثمان غنی زندہ کھڑے ہیں، فاروق اعظم زندہ کھڑے ہیں، سامنے ہیں، موجود ہیں.
حضور کی ظاہری حیات میں میرے آقا کہہ رہے ہیں یہ دو شہید ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں سانو انہیں نہ مارنا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ خوش ہوئے، میرے آقا نے بشارت دی، اور یقین کامل تھا کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا. حضرت عمار بن یاسر کو جو میرے آقا نے کہا تھا تمہیں شہادت ملے گی، شہادت کا بھی یقین تھا، اور جب گھونٹ پی رہے تھے تو یہ بھی یقین تھا میرے آقا کے فرمان کے مطابق یہ میری زندگی کی آخری خوراک ہے، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں. کیا کہنے مفتی صاحب قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ قائم رکھے. ناظرین محترم، کریم آقا علیہ السلام کا علم پاک جو ہے کیا کہنے. حضور قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح بیان فرمایا، بدر کے موقع پر بھی کریم آقا علیہ السلام نے ایک رات پہلے اپنے ہاتھ میں چھڑی تھی اور نشان لگائے تھے. فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ ہے، یہاں شیبہ ہے، فلاں فلاں فلاں، یہاں فلاں کافر مر کے واصل جہنم ہوگا. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب ہم مارکہ بدر بپا ہو گیا تو بعد میں ہم نے دیکھا تو 1 انچ بھی، 1 بالشت بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا. جدھر میرے آقا نے نشان لگایا تھا وہ وہیں واصل جہنم پڑا ہوا تھا. سیدنا عمار بن یاسر کا حسین ذکر جاری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. حضور قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.